السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نرمی کرنے والے، مہربانی کرنے والے کی شناخت یا پہچان کے ساتھ۔ دوستو، آج لیکچر نمبر 24 ہے رکوع سجود کے سلسلے کا، اور اس لیکچر میں سورہ الاعراف کی آیت نمبر 11 اور 12 پر اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 34 پر بات کرنا چاہوں گا۔ ان آیتوں میں آدم کے متعلق بات کی گئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آدم کے لیے ملائکہ کو سجدہ کرنے کے متعلق کہا جا رہا ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ ملائکہ نے کیا ماتھا زمین پر لگا کر اور کانوں کے پاس ہاتھ لے جا کر سجدہ کیا، یا معاملہ کچھ اور ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سورہ 7 کی آیت نمبر 12 کے مطابق ان کے ترجمے میں لکھا ہے آدم کو مٹی سے خلق کیا۔ یہ بھی ہم دیکھیں گے کہ کیا آدم جو ہے وہ مٹی سے خلق کیا گیا ہے یا معاملہ کچھ اور ہے۔ لہذا اس کے ساتھ ساتھ مزید اور معلومات بھی ہیں، لیکچر میں اینڈ تک میرے ساتھ جڑے رہیں۔ دوستو، لیکچر کی جانب جانے سے پہلے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے میں مروجہ تراجم کو لے کر کچھ معلومات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا۔ اس سلسلے میں سورہ 7 کی آیت نمبر 11 کو پہلے اور 12 کو بعد میں آپ سے شیئر کروں گا۔ لہٰذا 11 میں نے اس کا ترجمہ اسکرین پر لگا دیا، غور کریں۔ اس میں لکھا ہے کہ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہیں، بریکٹ میں لکھا ہے یعنی تمہاری اصل کو پیدا کیا، پھر ہم نے تمہاری صورت بنائی، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا تم آدم کو سجدہ کرو۔ دوستو، اس ترجمے پر آپ غور کریں تو اس ترجمہ میں جو بریکٹ میں لکھا ہے یہ آیت کے کسی لفظ کا ترجمہ ہے ہی نہیں۔ اس ترجمہ کے مطابق آپ یا ہم سب پیدا پہلے ہوئے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد ہماری صورت بنی ہے، جبکہ اگر انسان کے پیدائش کے مراحل کو دیکھیں تو میرے یا آپ کے سمیت تمام انسان کی صورت یعنی شکل تو پیدا ہونے کے مراحل کے ساتھ ساتھ ہی مکمل ہوتی ہے، پیدا ہونے کے بعد صورت نہیں بنتی۔ اب آپ یہاں غور کریں کہ کون سی صورت ہے جو پیدا ہونے کے بعد بنی ہے، پیدا ہونے کے مراحل میں نہیں بنی۔ آپ سائنس کا کوئی بھی آپ دیکھ لیں پمفلٹ نکال کر، تو اس میں مراحل کے ساتھ ساتھ جب بندہ پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کی شکل بھی بنتی جاتی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد تو شکل بنتی نہیں ہے، بلکہ شکل بنی ہوئی کے ساتھ ہی بندہ پیٹ سے باہر دنیا میں آتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ کچھ الٹ ہے کہ پیدا کیا پھر تمہاری صورت بنائی، یعنی پیدا ہونے کے بعد صورت بنائی ہے۔ لہٰذا اس کو ہم دیکھیں گے کہ کیا ہے۔ مزید اس ترجمہ میں معلومات کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس ترجمہ کے مطابق پیدا میں اور آپ سمیت سب ہوئے ہیں، لیکن سجدہ ہمارے اس موجودہ دور میں بھی آدم کو کرایا جا رہا ہے، یعنی آدم ہم سب میں سے ہی ہے، کوئی صدیوں پرانا بابا شابا نہیں تھا جسے مٹی سے بنایا گیا تھا، بلکہ یہ مٹی سے بننے والے باب آدم کی کہانی تو بائبل کی ہے، اور بائبل ہمارے لوگوں کے مطابق ایک تحریف شدہ کتاب ہے اور وہ کافروں کی کتاب ہے، لیکن ایمان وہ کافروں کی کتاب پر ہی ہے ان کا۔ دوستو، مزید ہمیں جو آج تک کہانیاں سنائی جاتی رہی ہیں یہ بائبل والی ہی ہیں، جبکہ اس مروجہ ترجمہ کے تحت میں اور آپ پیدا ہو رہے ہیں اور سجدہ آدم کو کروایا جا رہا ہے۔ آیت کے کانٹینٹ کو دیکھیں تو اس میں کم کی تمام ضمائر ہم سب اس آیت کو پڑھنے والوں کے لیے ہیں، کیونکہ کم کی ضمیر حاضر کی ہے لیکن خلق ماضی کے لیے ہے۔ دوستو، ہم ماضی میں ہی خلق ہوئے ہیں، اور حاضر میں جب الکتاب المبین کی اسٹڈی کر رہے ہیں تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ماضی میں تمہیں خلق کیا تھا۔ دوستو، آیت کے ترجمے کے اگلے حصے کو دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے کہ تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، وہ سجدہ کرنے والوں سے نہ ہوا، یعنی ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ یہاں سے
معلوم ہوا کہ سجدہ نہ کرنے والا ابلیس ہے، لیکن ہمارے پیارے مترجمین نے سجدہ کا معنی نہیں کیا۔ یہاں سوال سامنے آ رہا ہے کہ ابلیس نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ تو اس کا جواب یہ خود اگلی آیت میں دے رہا ہے، جو کہ سورہ 7 کی 12 ہے۔ اس کا ترجمہ بھی میں نے اسکرین پر لگایا، غور کریں۔ اس نے فرمایا، کس نے تجھے روکا کہ یہ تو سجدہ نہ کرے جب میں نے تجھے حکم دیا؟ اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا۔ دوستو، یہاں سے پتا چلا کہ ابلیس جواب دے رہا ہے کہ میں بہتر ہوں کیونکہ میں نارن سے پیدا کیا ہوا ہوں۔ دوستو، یہاں نارن صفت ہے، چولہے والی آگ ہرگز بھی نہیں ہے۔ یہاں اس کے معنی اشتعال انگیزی بھی ہو سکتے ہیں، اور ابلیس کہہ رہا ہے کہ آدم کو تو نے مٹی سے بنایا ہے۔ دوستو، یہاں انہوں نے تین کے معنی مٹی کیے ہیں۔ یہاں میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ آج تک جس سے بھی میں نے پوچھا کہ کیا آپ مٹی سے پیدا ہوئے ہو یا ماں کی کوکھ میں جانے والے منی کے قطرے میں موجود سپرم سے، تو میرا یہ سوال سن کر ہمارے پیارے مومنین پہلے تو خاموش ہوئے ایک لمحے کے لیے، اور پھر دوسرے ہی لمحے جواب آیا کہ نہیں، مٹی میں جو اس کے نمکیات ہیں وہ خوراک کے ذریعے جسم میں آئے اور اس سے منی بنی، اور پھر اس میں سپرم پیدا ہوا اور اس منی کے سپرم سے ہم سب بنے ہیں۔ یعنی اگر تین مٹی ہے تو یہ پھر بھی جواب میں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، بلکہ ایک نئی کہانی ہی مومنین سنانا شروع کر دیتے ہیں کہ جو کہ الکتاب المبین میں بھی کہیں نہیں لکھی ہوئی، چونکہ شروع دن سے اب تک یہ بات کانوں میں ڈالی گئی ہے کہ ہم سب مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس بات کے دفاع میں اوٹ پٹانگ تعویلات گھڑتے ہیں پھر یہ لوگ، وہ تعویلات جو الکتاب المبین سے بھی ثابت نہیں، بلکہ ان تعویلات کا آیات کے متن سے دور دور تک کا بھی تعلق نہیں ہے۔ لیکن سوال کا جواب دیتے وقت ایک لمحہ بھی یہ مومنین بھائی سوچتے نہیں ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ ترجمہ غلط بھی ہو سکتا ہے یا صحیح ہے۔ بجائے یہ سوچنے کے اس پر ریسرچ کرنے کے اور عقل استعمال کرنے کے تعویلات شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو، تین کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا روٹ تعینہ ہے، اور تین صفت ہے جو کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں زمین والی مٹی ہی ہو، جبکہ یہاں تین کی ضد میں نارن آیا ہے اور تین کے مترادف صور آیا ہے، جبکہ تین کے معنی کردار سازی طے ہے، جبکہ اس کے روٹ میں بھی کردار سازی معنی پائے جاتے ہیں، جبکہ نارن کی ضد میں تین کے معنی عاجزی اور کول طبیعت یا سکون پسند طے ہیں۔ دوسرا یہ ہے دوستو، تین سجیل کا بھی مترادف ہے۔ اس صورت میں اس کے معنی ہے کتاب کی فہرست یا کتاب میں دیا گیا شمارہ، اس کے تھرو انسان خلق ہوا ہے۔ دوستو، اب لفظ آدم کو دیکھتے ہیں تو یہ آدمہ روٹ سے ہے اور بطور اسم علم ہے۔ اسم علم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ الکتاب المبین میں جہاں بھی آدم آیا ہے وہاں اس کا کام اور مقصد اور معنی سیاق و سباق کے مطابق واضح ہوں گے۔ مزید میں آپ سے شیئر کرتا چلوں کہ سورہ 2 کی آیت نمبر 30 میں جاعل آیا ہے جو کہ فاعل استمرار ہے۔ یہ ماضی، حال، مستقبل میں مسلسل جاری و ساری عمل ہے، جو کہتے ہیں یہ دنیا جب بنی تھی اس وقت کوئی بابا آدم تھا اور کوئی اماں حوا تھی، تو ایسا کہنے والے جو نکالے ہیں ان سے آپ ہوشیار رہیں، کیونکہ جاعل جو ہے فاعل استمرار ہے اور یہ تینوں زمانوں پر جو ہے وہ ورک کر رہا ہوتا ہے۔ دوستو، بے مطابق سورہ 2 کی آیت نمبر 31 اور 37 کے آدم وہ ہے جسے رب علم آدم الاسماء کلہا،
یعنی خلافت کی ہر چیز کی پہچان سکھاتا ہے، پھر وہ ان کو پیغام رساں سوچوں دوستو سورہ 2 کی آیت نمبر 36 اور 38 اور 39 کے مطابق آدم ایک نہیں ہے، بلکہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ کی ہدایت سے ہٹ بھی جاتا ہے۔ اور آدم جو ہے آپ دیکھیں کہ یہاں جمع کے سیغے بھی آئے ہیں اس کے لیے، اور اس کے لیے تثنیہ بھی آئے ہیں، یعنی کہ 2 جماعتوں کی بات ہے یہاں پر۔ آدم کو اللہ کلمات سکھاتا ہے اور علم بھی سکھاتا ہے، لہذا تمام انسانوں میں سے آدم کیٹیگری میں وہ آئے گا جسے اللہ علم سکھاتا اور اللہ سے وہ کلمات حاصل کرتا ہے اور توبہ کر کے اس کے کلمات میں داخل ہوتا ہے۔ دوستو مزید اب ان آیتوں کے انڈرسٹینڈنگ کی جانب بڑھتے ہیں تو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 11 ہے، اس میں ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں مرحلہ وار پروان چڑھایا۔ دوستو کائنات بنانے والا مرحلہ وار پروان کیسے چڑھاتا ہے تو وہ سورہ رحمان میں آتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں لکھا ہے الرحمن۔ مزید اس سے اگلی والی آیت میں ہے کہ علم القرآن، اس نے تعلیم دی قرآن کی، یعنی رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ جب رحمان نے قرآن کی تعلیم دے دی تو پھر کیا ہوا؟ خلق الانسان، اس نے انسیت رکھنے والے کو خلق کیا، یعنی القرآن کی تعلیم دیتا ہے تو وہ مرحلہ وار آدمی بنتا جاتا ہے کردار سازی کے حوالے سے، لہٰذا القرآن کی تعلیم سے انسان خلق کرتا ہے رحمان۔ تو قرآن یہ نہیں ہوتا کہ ایک بار ہی پڑھ لیا، بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھا جاتا ہے تو پروسیس ہوتا ہے، پروان چڑھتا ہے پھر اس پروسیس کے تھرو، لہٰذا خلقہ کا مطلب ہے مرحلہ وار پروان چڑھایا اس نے۔ تو اس کا ترجمہ جو بنے گا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہیں مرحلہ وار پروان چڑھایا۔ تو کیسے چڑھایا؟ وہ علم کے تھرو چڑھایا۔ مزید جب پروان چڑھایا تو کیا ہوا؟ وہ اگلا پروسیس بتایا گیا ہے اسی صورت کے اگلے حصے میں، یہ کہہ کر کہ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہم نے تمہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ دوستو اب آپ دیکھیں، آپ بھی چھوٹے، میں بھی چھوٹا رہا ہوں اپنی لائف میں، تو جیسے جیسے ہم بڑھتے گئے تھے تو جو صورتحال ہمارے ماحول میں تھی، ہمارے ارد گرد تھی، اس سے ہم آگاہ ہو گئے، لہٰذا ہمیں آگاہ کیا جیسے جیسے بتدریج وقت گزرتا گیا اور ہم گروتھ کرتے گئے، بڑے ہوتے گئے۔ دوستو جب آگاہی آ گئی تو کیا ہوا؟ وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا یہ کہہ کر کہ یہ اس کے بعد کا پروسیس ہے ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے پیغام رساں قوتوں کے لیے یا خراول دستے کے لیے یا ملکیت والوں کے لیے بتاتے ہیں کہ تم علم سکھائے گئے یا کردار سازی والے کے لیے فرما برداری یا عمل درآمد کرو۔ دوستو آدم جو ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 34، 33، 32 کے تحت وہ ہے جسے کائنات بنانے والا علم سکھاتا ہے، لہٰذا آج کے سائنٹسٹ جو ہے اس پر پورا اترتے ہیں اور وہ جسے خالق علم سکھاتا ہے وہ بھی اس پہ پورا اترتا ہے۔ لہٰذا دوستو یہاں سجدے کے معنی ہے فرما برداری یا عمل درآمد کرو۔ یہ کیوں کرنا؟ کیونکہ علم سکھایا گیا، علم کو سجدہ ہی آدم کو سجدہ ہے، لہٰذا آج بھی آپ دیکھ لیں سائنٹسٹوں کی بات مانی جاتی ہے دنیا میں، اور بات ماننا ہی سجدہ ہے۔ مزید ہم دیکھتے ہیں جب یہ کہا کہ آدم کے لیے یا علم سکھائے گئے یا کردار سازی والے کے لیے فرما برداری یا عمل درآمد کرو، تو اس کا رزلٹ کیا نکلا؟ وہ آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا یہ کہہ کر کے فَسَجَدُوا إِلَّا ابلیس، پس انہوں نے فرما برداری کی سوائے ابلیس کے۔ دوستو یہاں سے پتہ چلا کہ جو فرما برداری نہیں کرتا وہ ابلیس ہے، اور جو کر لیتا ہے وہ ملائکہ کیٹیگری میں چلا جاتا ہے۔ ابلیس کون تھا وہ بھی پڑھیں، اس نے کیا کیا؟
लम यकुम मिनस साजिदीन, वो हरगज़ भी ना था फर्मा बरदारी या अमल दरामद करने वालों में से। अब देखें, एक तरफ तो हुक्म नहीं मान रहा और दूसरी तरफ जो है वो साजिदीन में से बन नहीं रहा है, यानी फर्मा बरदारी या अमल दरामद करने वालों या मानने वालों में से नहीं है। यानी इनकार जो करेगा हुक्म का वो इस कैटेगरी में चला जाएगा। ये इब्लीस भी एक सिफ्त है जो किसी में भी हो सकती है, मुझ में भी हो सकती है, आप में भी हो सकती है, लेकिन यहाँ उसकी निशानी बताई गई है कि वो इनकार करने वाला है, अमल दरामद नहीं करता। आप देख लें, अल किताब तो हर कोई पढ़ रहा है लेकिन अमल दरामद नहीं कर रहा। अब आप देख लें, जो ऐसा कर रहा है वो कहाँ खड़ा है। मजीद दोस्तों, यहाँ से पता चला कि जो हुक्म मान के अमल करता है वो मलाइका हैं, और जो हुक्म नहीं मानता वो इब्लीस कैटेगरी में, वो सजदा भी नहीं कर रहा। लिहाजा हुक्म मानना और साथ में उस पर अमल करना, ये सजदा करना है। जो सिर्फ हुक्म मान रहा है, अमल नहीं कर रहा, तो उसका सजदा हुआ ही नहीं है। लिहाजा वो भी अब देख लें कि किस कैटेगरी में जाएगा इस आयत के मुताबिक, क्योंकि सजदा जो है वो, अमल जो है वो इब्लीस नहीं कर रहा और उसका सजदा भी नहीं हो रहा। मज़ीद दोस्तों, क्या है, अल्लाह की हुक्म की जो फरमाबरदारी नहीं करता, इसको इब्लीस कहा जाएगा। इब्लीस ने फरमाबरदारी ना की तो इसने उसके मुतल्लिक अपनी जवाबदेही में क्या कहा, वो अगली वाली आयत जो कि 7 की 12 है, उसमें बताया गया है कि कालामा माना का अल्लाह तस्जुदा इज़ अमरतुक, अल्लाह ने पूछा कि तुझे किसने मना किया मगर फरमाबरदारी से या मानने से या अमल दरामद से, जब मैंने तुझे हुक्म दिया। दोस्तों, जब हुक्म दिया तो इस पर इसने अमल नहीं किया तो क्या हुआ, इसका सजदा हुआ ही नहीं। लिहाजा हुक्म जो है वो अलकिताब में मौजूद है, इसको पढ़ें और मानें और अमल करें तो साजिदीन में शुमार होगा, वरना साजिदीन में शुमार हो नहीं सकता है। लिहाजा यहाँ पर भी जो सजदा है माथा ज़मीन पर लगा कर कानों के पास हाथ ले जाना नहीं है, बल्कि यहाँ सजदा जो है वो हुक्म को मान के उस पर अमल करना है। जो नहीं हुक्म को मानकर अमल करता, अमल नहीं करता, वो इब्लीस कैटेगरी में है, और जो हुक्म मान के अमल कर रहा है वो मलाइका कैटेगरी है। लिहाजा दोस्तों, तो जब ये पूछा कि तुझे किसने मना किया मगर फरमाबरदारी से या मानने से या अमल दरामद करने से, तो इसके जवाब में इब्लीस ने क्या कहा वो बताया गया है आयत के अगले हिस्से में। काला अना खैरुम मिनहु खलकतानी मिन नारिम व खलकताहु मिन तीन, इसने जवाब दिया मैं इससे बेहतर हूँ जिसे तूने इल्म सिखाया या जिसकी तूने किरदार साजी की या जिसका तूने किताबी फहरिस्त से मरहलावार परवान चढ़ाया। दोस्तों, यहाँ से हमें पता चला कि जिसकी किरदार साजी रब करता है या जिसको किताब की फहरिस्त से परवान चढ़ाता है या जिसको इल्म सिखाता है वो आदम कैटेगरी में है। लिहाजा जो आदम कैटेगरी में है उसके पास इल्म है, किरदार साजी भी है और किताब की फहरिस्त से उसे परवान चढ़ाया गया है। तो जो किताब की फहरिस्त से परवान चढ़ेगा, इल्म होगा, तो इल्म की वजह से आदम के लिए सजदा है। जिसके पास इल्म है ही नहीं उसको क्या सजदा होगा, उसकी तो बात ही कोई नहीं मानेगा। लिहाजा दोस्तों, आज भी आप देख लें, साइंटिस्टों की बात दुनिया में हर कोई मान रहा है, क्योंकि वो ऐसे दलाइल सामने रखते हैं कि बंदा बेबस हो जाता है। मसलन आप पानी का फार्मूला ही देख लें, पूरी दुनिया मान रही है और उस पे अमल दरामद भी कर रही है लेबॉरेटरियों में उस पानी बना के। लिहाजा दोस्तों, यही उनका सजदा है, ना कि माथा ज़मीन पर लगाना। अब हम सूरा 2 जो कि सूरा अल बकरा इसकी आयत नंबर 34 को देखते हैं, तो उसमें लिखा है कि वाइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू ली आदम फसजदू। दोस्तों, यहाँ पर इज़ हंगामी हालत का करीना है जो किसी भी वक्त, किसी भी टाइम, किसी भी लम्हे अप्लाई होगा। माजी में भी होता रहा, हाजिर में भी होगा और आने वाले दौर में भी, आज इस वक्त भी ये अप्लाई हो जाएगा। अमल दरामद करेंगे तो या जब ऑर्डर पढ़ रहे हैं हम, तो इसी हमारे यहाँ इसको माजी पर
ٹھوک دیا جاتا ہے وہ اس وجہ سے کہ ان کے اعصاب پر بائبل والا بابا آدم سوار ہے، جبکہ یہاں جو لکھا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا، اور جس لمحے ہم نے پیغام رساں سوچوں کے لیے بتایا، یا جس لمحے ہم نے ملکیت والوں کے لیے بتایا، یا جس لمحے ہم نے ہراول دستے کے لیے بتایا، یا جس لمحے ہم نے غلامین کے لیے بتایا کہ تم مانو یا تم فرما برداری کرو یا تم عمل درآمد کرو علم سکھائے گئے کے لیے یا کردار سازی کیے ہوئے کے لیے، تو انہوں نے مانا یا انہوں نے فرما برداری کی۔ دوستو، یہ ملائکہ نے کیا ہے، جبکہ جس نے انکار کیا اس کے لیے آیت کے اگلے حصے میں بتایا گیا ہے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، علاوہ گھمنڈی یہ شر انگیز کے، اور وہ ہو گیا انکار کرنے والوں میں سے۔ دوستو آپ دیکھ لیں، یہاں پر ابلیس کا جو ہے کریکٹر الگ بتایا گیا ہے، یہاں پر اس کا بتایا گیا ہے گھمنڈ کرنے والا، یہ شر پھیلانے والا ہے، اس کو کہا جائے گا۔ میں آپ سے یہ شیئر کرتا چلوں کہ ابلیس جو ہے وہ حکم نہیں مانتا، عمل درآمد نہیں کرتا، بلکہ اکڑو ترم خان ہے، ترم خان بن کے رہتا ہے۔ لہٰذا ابلیس کو ہم دیکھتے ہیں پراپر ناؤن ہے اور بالا سا روٹ سے بطور اسم ہے، معنی ہے اس کے شیطان اس کا مترادف ہے، شریر اس کا مترادف ہے، اور خناس بھی اس کا مترادف ہے، یعنی ہم ابلیس کو شر انگیز بھی کہہ سکتے ہیں اور آیتوں سے دور کرنے والا بھی کہہ سکتے ہیں، اور ابلیس شریر کا مترادف بھی ہے، یعنی شرارتی کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور ہمارے معاشروں میں کہا بھی جاتا ہے کوئی شرارتی بچہ تو اس کو شرارت کرنے پر کہا جاتا ہے ابلیس یہ کیا کر رہا ہے، تو بڑا ابلیس ہے یہ کہی جاتی ہے بات۔ دوستو یہ ساری باتیں دوستو دوسروں کے خلاف بھڑکانے والے کو بھی معاشرے میں شیطان اور ابلیس کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی سوچوں سے ورگلا کر لوگوں کو خرابیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ ابلیس جو ہے یہ ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربی، اور ابلیس جنوں میں سے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ لہذا دوستو رب کی نافرمانی کرنے والا جو ہے وہ ابلیس ہے اور جنوں میں سے ہے۔ اب آپ دیکھ لیں جتنی بھی میں نے یہ آیتیں پڑھی انکار کر رہا ہے وہ، اور کہیں پر وہ ترم خان بننے کی کوشش کر رہا ہے، یعنی گھمنڈی بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ دوستو ابلیس اپنے آپ کو بڑا سمجھنے اور گھمنڈ کرنے والا ہے اور حکم انکار کرنے والا ہے، اور تکبر کی وجہ سے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ لہٰذا آیت ہذا میں ابلیس تکبر یا گھمنڈ کرنے والا اور خود کو بڑا سمجھنے والا ہے۔ لہٰذا دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس میں 3 مٹی نہیں ہے، اور اس میں جو ابلیس جو ہے وہ آیتوں پر حکم پر عمل درآمد کرنے والا جو نہیں ہے وہ ابلیس ہے۔ لہٰذا یہاں جو ملائکہ سجدہ ہے ملائکہ کے لیے تو وہ ماتھا زمین پر لگانا نہیں ہے، لہٰذا ماتھا زمین پر وہ لگاتے ہیں جو خود کو نکمے اور ہارے ہوئے سمجھتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے لیے تو عمل درآمد کرنا پڑے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ عمل درآمد نہیں کرو گے تو دنیا میں ذلیل ہو جاؤ گے اور خوار ہو جاؤ گے، جو نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک تصویر میں نے فیس بک پہ دیکھی، سب سے نیچے وہ مسلمان کو بنایا ہوا، وہ ماتھا زمین پر لگائے ہوئے وہ عمل کر رہا ہے، اوپر وہ کرسچن کو اور سب سے اوپر یہودی کو بنایا، اور نیچے وہ لکھی ہوئی تحریر کہ بھائی پوچھا گیا یہ مجسمہ کیوں بنایا، کہ پھر جواب دیا گیا یہ کہ جس دن یہ مسلمان اٹھے گا جس دن اس کو سجدے کا پتہ چلے گا کہ سجدہ کیا ہے، اور وہ اٹھے گا تو یہ دونوں دھڑام سے گر پڑیں گے۔ یعنی مسلمان جو ہے ابھی تک سجدہ کر ہی نہیں رہے ہیں، صرف ماتھا زمین پر لگا رہے ہیں، جو کہ الکتاب المبین سے ہی ثابت نہیں ہے۔ دوستو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا، اس پر کوئی سوال ہے تو وہ آپ ضرور کریں کومنٹ میں آ کر۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔